بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الحمدللہ آج ہم فیصل آباد شہر کی طرف مختلف مساجد میں کچھ پروگرامز تھے، وہاں پر جا رہے ہیں، اور چونکہ سفر میں تھے، دوران سفر ہم نے کہا کہ دین کی اچھی اچھی باتیں، کوئی معلوماتی باتیں ہو جائیں۔ آج میں آپ کو سورہ ملک کی فضیلت کے متعلق ایک حدیث پاک سناؤں گا تاکہ آپ سورہ ملک کی تلاوت کریں اور اس کو دیکھیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سورہ ملک کی جو بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ایک سورہ مبارکہ ہے جس کی 30 آیات ہیں، جو بندہ ان کی روزانہ تلاوت کرتا ہے اس کی تلاوت سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سورت اس بندے کی بخشش کرواتی ہے۔ جتنا زیادہ بھی انسان گناہ گار ہوتا ہے، سیاہکار ہو، بدکار ہو، سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بہت سارے کلمات ایسے ہوتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں 114 صورتیں ہیں اور ہر ایک کی اپنی الگ الگ فضیلت ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن پاک کا دل ہے، جو بندہ روزانہ اس کی تلاوت کرتا ہے، صبح تلاوت کر کے گھر سے نکلتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس کے پریشانی کو دور فرماتا ہے، اور اس طریقے سے اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے 2 کلمات کے متعلق ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر آسان ہیں، زبان پر تلاوت کرنا، پڑھنا ان کا وہ آسان ہے، لیکن وہ میزان پر بھاری ہیں۔ جو بندہ روزانہ اس کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور وہ کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ چند کلمات ہیں، یہ صورتیں اور چند کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تلاوتیں اللہ رب العزت انسان کے کاروبار کے اندر بھی برکتیں فرماتا ہے، رزق کے اندر وسعت عطا فرماتا ہے، اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر بھی، اکثر مساجد کے اندر رات کو بعض مساجد میں مغرب کے بعد، بعد میں عشاء کے بعد سورہ ملک جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے۔ کوئی ایک حافظ قرآن بیٹھ کر وہ تلاوت کرتا ہے تو بقیہ بیٹھ کر وہ سماعت کرتے ہیں۔ یہ بہت بہترین عمل ہے اور یہ مجرب عمل ہے بزرگوں کا کہ جو بھی بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو بقیہ لوگوں پر لازم ہے وہ اس کو بیٹھ کر سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ لہذا سورہ ملک کو اگر پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر ہم سب کو بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ شرکت کرنی چاہیے۔ اگر ہم خود تلاوت نہیں کر سکتے تو کم از کم حافظ قرآن کی اس تلاوت کو سن لیں جو سورہ ملک کی وہ تلاوت کرتا ہے۔ اس کی وجہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو سورہ ملک کی تلاوت انسان کی قبر کے اندر نور کو پیدا فرما دیتی ہے۔ اس وجہ سے ہم پر لازم ہے کہ ہم روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں۔